السلام علیکم معزز سامعین، ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے نسیم حجازی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کیسر و کسریٰ۔ ریکارڈنگ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ریکارڈنگز بھی آپ سن سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کیسر و کسریٰ کا 10واں باب۔ عدی صحن میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کی آہٹ سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے بستر پر عقبہ سو رہا تھا۔ عدی نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا، بیٹا معلوم ہوتا ہے کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔ عقبہ نے اٹھ کر کہا، میں دیکھتا ہوں ابا جان، لیکن بیٹا خالی ہاتھ مت جاؤ، ہو سکتا ہے باہر کوئی چور ہو۔ عتبہ نے اپنے سرہانے کی کھونٹی میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور دروازے کی طرف بڑھا۔ پاس ہی نعمان کی آواز سنائی دی، کیا ہوا ابا جان؟ کچھ نہیں، شاید کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔ عتبہ نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور کواڑ کا ایک پٹ کھولنے کے بعد باہر جھانکنے لگا۔ ایک گھوڑا بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور عتبہ کے لیے یہ ایک عجیب سی بات تھی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بھاری چیز صحن میں گری ہے۔ عتبہ باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد گھوڑوں کو پچھاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ گھوڑا رک گیا، گلے میں اس کے رسے کا کچھ حصہ لٹک رہا تھا۔ عتبہ نے اسے پکڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ رسہ ٹوٹا نہیں بلکہ کسی تیز چیز سے کاٹا گیا ہے۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ گھوڑے کی پچھلی ران میں ایک تیر پیوست ہے اور اس کی حیرانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے تیر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور گھبراہٹ کے عالم میں نوکروں کو آوازیں دینے لگا۔ استبل کی طرف سے دوسرے گھوڑے کی منمناہٹ کی سوا اور کوئی جواب نہ آیا تو وہ گھوڑے کو لے کر آگے بڑھا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد وہ رک کر نوکروں کو دوبارہ آواز دینے لگا۔ اچانک ایک تیر اس کے بازو پر آ کر لگا اور وہ چیخ مار کر صحن کے کونے میں کھجور کے درخت کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر یکے بعد دیگرے وہ تیر آئے اور اس کے کندھے میں پیوست ہو گئے اور دوسرا اس کی گردن کو چھوتا گیا۔ وہ ڈاکو ڈاکو کہتا ہوا ایک طرف ہٹا تو استبل سے 5-6 مسلح افراد نمودار ہوئے۔ عتبہ نے مڑ کر مکان کے دروازے کا رخ کیا، لیکن 5 اور آدمی درختوں والے کونے سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنے لگے۔ اب خوف کی جگہ اس کا مدافعانہ شعور بیدار ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر میدان کے آخری کمرے کی دیوار کے قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ سمیرہ کا کمرہ تھا اور اس کی ایک چھوٹی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی۔ حملہ آور نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے اور ان کی دونوں ٹولیاں عتبہ کے دائیں بائیں چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھیں۔ اچانک عدی، عمیر اور نعمان مکان سے باہر نکلے اور عتبہ کے بائیں جانب کے حملہ آور پر ٹوٹ پڑے۔ عمیر کے پہلے وار سے ایک آدمی زخمی ہو کر گر پڑا اور باقی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ عدی اور نعمان عتبہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن عمیر دشمن کو پیچھے ہٹاتا ہوا صحن کی دیوار کے قریب جا چکا تھا۔ عتبہ چلایا، عمیر عمیر پیچھے آ جاؤ، اس طرف دشمن کے تیر انداز چھپے ہوئے ہیں۔ عمیر مڑ کر پیچھے بھاگا، لیکن یکے بعد دیگرے اس کے 4 تیر لگے اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ عتبہ چلایا، ابا جان آپ اندر چلے جائیے، یہ بہت زیادہ ہیں، اور ساتھ ہی اس نے پوری شدت کے ساتھ دائیں ہاتھ کی ٹولی پر حملہ کر دیا۔ عدی اور نعمان پیچھے ہٹنے کی بجائے بھاگ کر اس سے جا ملے۔ عدی پوری قوت کے ساتھ چلا رہا تھا، نعمان تم اندر چلے جاؤ اور وہ دروازہ بند کر لو۔ نعمان اس کا کہنا ماننے کی بجائے سمیرہ کو آوازیں دے کر دروازہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ عتبہ کی تلوار ایک آدمی کی گردن پر لگی اور وہ گر کر تڑپنے لگا اور دوسرے وار میں اس نے ایک اور آدمی کو زخمی کر دیا، لیکن اس کے بعد اسے حملہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ ایک آدمی کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ایک اور آدمی نے عتبہ پر دوسرا وار کیا، لیکن عدی نے اس کی تلوار اپنی تلوار پر روک لی اور عتبہ اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ اس عرصے میں باقی حملہ آور جنہیں عمیر نے دائیں ہاتھ دھکیل دیا تھا اپنے ساتھیوں سے آ ملے اور ان کے شدید حملے سے عدی اور نعمان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ عتبہ کا چہرہ اور لباس خون سے تر ہو چکا تھا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہٹتے پھر اس دیوار سے آ لگا۔ عدی اور نعمان نے کچھ دیر حملہ آوروں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی پیش نہ گئی۔ ایک آدمی کی تلوار عدی کے سینے پر لگی اور وہ چلایا، نعمان بھاگ جاؤ، اندر سے دروازہ بند کر لو، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نعمان میرا کہا مانو، ابھی ہمارے قبیلے کے لوگ آ گئے تو تمہاری جان بچ جائے گی، اب تک ہمارا نوکر انہیں خبردار کر چکے ہوں گے۔ اپنی مہم کی کامیابی یقینی سمجھنے کے بعد حملہ آور کا جوش و خروش قدرے کم ہو چکا تھا اور وہ مزید نقصان اٹھائے بغیر انہیں تنگ گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے نوکر تمہارے قبیلے کے آدمیوں کو خبردار کرنے کے لیے بھاگ گئے ہیں تو تم غلطی پر ہو۔ ہم نے آتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، ہمارے 2 آدمی ننگی تلواریں لیے ان کے سر پر کھڑے ہیں، اور تمہاری آواز تمہارے قبیلے کے کسی گھر تک نہیں پہنچ سکتی، وہ یہاں سے بہت دور ہیں۔
اب تمہارے لیے ہتھیار پھینک دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ ٹھہرو، تم جانتے ہو اب ہمارے بچاؤ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ادھی نے یہ کہہ کر دیوار سے پیٹھ لگا دی اور حملہ آوروں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ ادھی نے قدرے توقف کے بعد کہا، اگر تمہیں گھوڑوں کی ضرورت ہو تو لے جاؤ، لیکن ہم پر رحم کرو، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ایک آدمی نے کہا، احمقو، تم کیا سوچ رہے ہو؟ انہیں جلدی ختم کرو۔ اتبا جو گردن جھکائے کھڑا بار بار اپنی پیشانی سے خون پونچھ رہا تھا چلایا، ابا جان آپ ان سے رحم کی درخواست نہ کیجیے، ابھی میں زندہ ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے غیر معمولی شدت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ جس قدر شدید تھا اس قدر غیر متوقع۔ اتبا پے در پے دائیں اور بائیں سامنے وار کرتا ہوا آگے بڑھا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن یہ ایک دم توڑتے ہوئے آدمی کا اندھا جوش تھا۔ انہوں نے چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد پلٹ کر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں کئی تلواریں اتبا کے جسم میں اتر گئیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ادھی اور نعمان آگے بڑھے، لیکن ادھی چند قدم اٹھانے کے بعد منہ کے بل گر پڑا اور نعمان کے پاؤں زمین میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ اٹھ کر اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند قدم دور اتبا کی لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن حملہ آور ابھی تک بے تحاشا اس پر تلواریں برسائے جا رہے تھے۔ اچانک کونے کے کسی کمرے سے نسوانی چیخیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی اتبا کی لاش مس کرنے والوں میں سے ایک آدمی چیخ مار کر گر پڑا۔ حملہ آور شد ہو کر رہ گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ دریچے سے دوسرا تیر آیا اور ایک اور آدمی زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے اور آن کی آن میں دیوار کے قریب پہنچ کر چند آدمی کھجوروں کے پیچھے چھپ گئے۔ چند دیواریں پھلانگ کر دوسری طرف کود گئے اور باقی صحن کے کھلے پھاٹک سے باہر نکل گئے۔ سمیرا کھڑکی سے سر نکال کر چلائی، نعمان جلدی کرو، ابا کو اندر لے آؤ۔ نعمان نے ادھی کو سہارا دیا اور اندر لے آیا اور وہ درد سے کراہتا اور لڑکھڑاتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بولا، نعمان مجھے یہیں چھوڑ دو اور اپنی جان بچانے کی فکر کرو، جاؤ اور قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر دو۔ اس نے کہا، میں آپ کو اور سمیرا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے یقین ہے وہ فوراً ایک اور حملہ کریں گے۔ سمیرا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور یہ دونوں ادھی کو سہارا دے کر اندر لے گئے اور اسے بستر پر لٹا کر دروازہ بند کر دیا۔ ادھی اپنی رہی صحیح قوت بروئے کار لاتے ہوئے چلایا، نعمان اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو ہم مکان کے اندر چوروں کی طرح مارے جائیں گے۔ اگر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو انہیں دروازہ توڑنے یا مکان کو آگ لگانے میں دیر نہیں لگے گی۔ تم مغرب کی طرف سے دیوار پھلانگ کر باہر جا سکتے ہو۔ اگر تم قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر سکو تو ممکن ہے وہ ہماری مدد کو پہنچ جائیں۔ نعمان وقت ضائع نہ کرو، میں تمہیں منات کا واسطہ دیتا ہوں، یہ میری آخری التجا ہے، رد نہ کرو۔ سمیرا نے کہا، نعمان جاؤ، میں کھڑکی سے تیر چلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ رکھتی ہوں۔ ادھی کا گھر آبادی سے بالکل الگ اور چاروں طرف سے باغوں میں گھرا ہوا تھا۔ نعمان کو یقین تھا کہ وہ واپس آ کر اپنے باپ اور سمیرا کو زندہ نہیں پائے گا، تاہم حملہ آوروں سے بچنے کی اگر کوئی اور صورت تھی تو وہ یہی تھی کہ کسی طرح قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان کاش آپ مجھے یہ حکم نہ دیتے، اور پھر کسی توقف کے بعد وہ روانہ ہو گیا۔ سمیرا نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور وہ بھاگ کر دوسری طرف کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ صحن میں مکمل سکوت تھا، لیکن سمیرا کو یہ سکوت لڑائی کے ہنگامے سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے بیرونی دیوار کے قریب کھجور کے گھنے درختوں کے سامنے چند آدمیوں کی موجودگی کا شبہ ہوتا تھا اور ہر لہجہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ نعمان کمرے سے باہر نکلتے ہی مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا کھجور کے ایک درخت کے قریب پہنچا تو یکے بعد دیگرے دو سنسناتے ہوئے تیر اس کے قریب سے گزرے اور ساتھ ہی حملہ کرنے والوں کی چیخوں پکار سنائی دینے لگی، اسے پکڑو، مارو، روکو، اور وہ دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نعمان نے انتہائی پھرتی سے کھجور پر چڑھ کر ایک پاؤں دیوار پر رکھا اور کسی توقف کے بغیر باہر چھلانگ لگا دی۔ چند آدمی شور مچاتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن دریچے سے سمیرا نے تیر چلایا اور ایک آدمی زخمی ہو کر دہائی دینے لگا، آگے مت جاؤ، تم سب بے وقوف ہو، یہ مکان آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حملہ آور دوبارہ بھاگ کر درختوں کے سائے میں چلے گئے۔ چند ثانیہ بعد ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہا تھا، اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ ان کا ایک آدمی دیوانہ پھاٹک پھلانگ کر باہر نکل گیا ہے، مجھے یقین ہے وہ ادھی کا تیسرا لڑکا تھا۔ اب تمہیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا سارا قبیلہ جمع کر کے یہاں لے آئے گا، اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، چلو۔ لیکن دوسرے آدمی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہاں میرے بھائی کی لاش پڑی ہے اور میں منات کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کا انتقام لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اگر تم اس قدر بزدل تھے تو تمہیں ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ بزدل تم ہو جو اپنے بھائی کی لاش چھوڑ کر باغ میں جا چھپے تھے۔ اگر تم بھیڑوں کی طرح نہ بھاگتے تو ہمارے لیے مکان کا دروازہ توڑنا کوئی مشکل نہ تھا۔ تیسرے آدمی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، دیکھو
اب صبح ہونے والی ہے اور تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ ادھی زخمی ہے اور وہ لڑنے کے قابل نہیں۔ اگر اس کا لڑکا بھاگ گیا ہے تو اب وہ اس کمرے میں ادھی کی لاش اور ایک لڑکی کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اس کے تیروں کے خوف سے بھیڑوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ آؤ، چلو چلو۔ وہ درختوں کے سائے سے نکل کر بھاگتے ہوئے اس دروازے کی طرف بڑھے۔ سمیرا کے تیر سے ایک آدمی زخمی ہوا لیکن باقی اس کی زد سے نکل کر دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ سمیرا نے جلدی سے دریچہ بند کیا اور بھاگ کر ادھی کے قریب آ گئی۔ کسی نے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کہا، ادھی باہر نکل آؤ ورنہ ہم مکان کو آگ لگا دیں گے۔ سمیرا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب شاید قبیلے کے لوگ ہماری لاش بھی نہ دیکھ سکیں۔ کاش ہمارا گھر آبادی سے اس قدر دور نہ ہوتا۔ باہر سے آواز آئی، ادھی تم آگ میں جلنے سے پہلے اپنے بیٹوں کی لاش نہیں دیکھو گے؟ ادھی نے کہا، میں تمہیں آگ لگانے سے نہیں روک سکتا، لیکن یاد رکھو اس آگ کے شعلے میرے گھر تک محدود نہیں رہیں گے۔ اوس اور خزرج نے ہمیشہ مردوں کی طرح ایک دوسرے کو میدان میں للکارا ہے۔ بزدلوں اور چوروں کی طرح رات کے وقت کسی کے گھر پر حملہ نہیں کیا۔ مظلوم نہ ہو ادھی، تم نے کیا رات کے وقت ہمارا گھر جلانے کی کوشش نہیں کی؟ میں منات عذرا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ابراہیم کے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی۔ تم کون ہو؟ میں سالم ہوں، حبیرہ کا بیٹا۔ اب تم ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ ایک آدمی نے کہا، سالم ہمیں اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ ابھی باہر آ جائیں گے۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس دروازے کے سامنے سوکھی گھاس جمع کر کے آگ لگا دو، جلدی کرو۔ ادھی چلایا، تم میری جان لینا چاہتے ہو؟ باہر سے جواب آیا، تمہیں اب بھی اس بات کا شبہ ہے؟ ادھی نے کہا، اہل یثرب دوسرے قبائل کی طرح لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ میری لڑکی کو کچھ نہیں کہو گے تو میں اپنا آپ تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارا تیسرا لڑکا بھاگ گیا ہے، ہاں، لیکن تمہیں یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ بزدل ہے۔ وہ بہت جلدی واپس آ جائے گا اور میرا پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تمہیں یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کے بعد تمہیں اپنے گھر کب تک محفوظ ملیں گے۔ میرے 2 بیٹوں کی لاشیں باہر پڑی ہیں اور اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم اگر میرے خون سے ہاتھ رنگ کر مطمئن ہو تو میں باہر آنے کو تیار ہوں، لیکن صرف اس شرط پر کہ تم ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اگر تم یہ وعدہ نہیں کر سکتے تو ہمیں آگ میں جلنا منظور ہے۔ تم میرے گھر کو آگ لگانے کا شوق پورا کر لو، لیکن یہ یاد رکھو یہ آگ اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک کہ یثرب کی ساری وادی راکھ کا ڈھیر نہ بن جائے۔ کچھ دیر باہر سے جواب نہ آیا۔ سمیرا دروازے کی ایک درار سے صحن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حملہ آور دروازے کے سامنے گھاس اور کھجوروں کے سوکھے پتے کا ڈھیر لگا چکے تھے۔ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں مشل تھی آگے بڑھا، لیکن دوسرے نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، ٹھہرو، مجھے اسے بات کر لینے دو، اب ہمارے پاس باتوں کے لیے وقت نہیں۔ تیسرا آدمی یہ کہہ کر آگے بڑھا اور اس نے پہلے آدمی کے ہاتھ سے مشل چھین کر گھاس کے ڈھیر پر پھینک دی۔ سوکھے ایندھن میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، لیکن ایک اور آدمی نے بھاگ کر گھاس کا گٹھا اٹھایا اور دروازے سے چند قدم دور پھینک دیا۔ تم ایک ایسی برائی کا دروازہ کھول رہے ہو جسے ختم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، ادھی ہم تمہیں ایک بہادر آدمی کی طرح مرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں، ہمیں آگ لگانے پر مجبور نہ کرو۔ اگر تم باہر نکل آئے تو ہم تمہاری لڑکی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر اس نے دروازہ کھلنے پر تیر چلانے کی کوشش کی تو اس کا انجام تمہارے بیٹوں کے انجام سے زیادہ عبرتناک ہوگا۔ ادھی بستر سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور سمیرا کو ایک طرف ہٹا کر دروازے کی درار سے باہر جھانکنے لگا۔ گھاس اور کھجور کے سوکھے پتوں کا گٹھا جسے دروازے سے چند قدم دور پھینک دیا گیا تھا جل رہا تھا اور آگ کے شعلے ہر لہجہ بلند ہو رہے تھے۔ ادھی نے کہا، ٹھہرو، میں باہر آ رہا ہوں۔ سمیرا اس سے چمٹ کر چلائی، نہیں نہیں ابا جان، آپ اس طرح میری جان نہیں بچا سکتے۔ ادھی نے کہا، سمیرا اب میرے باہر نکلتے ہی تم دروازہ بند کر لینا، مجھے یقین ہے کہ وہ آگ لگانے کی جرات نہیں کریں گے، انہیں معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ سمیرا دوبارہ چلائی، ابا جان میں بھی آپ کے ساتھ مروں گی۔ سمیرا بیوقوف نہ بنو، مجھے چھوڑ دو۔ ادھی نے اپنی ساری قوت بروئے کار لاتے ہوئے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور کنڈی کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کا لباس خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ حملہ آور ایک نصف دائرے میں اس کی طرف بڑھے، ان کی تلواریں آگ کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ ادھی دروازے کے قریب دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حملہ آور اب کسی بے تابی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہائی اطمینان سے تلواریں بلند کیں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن 3 آدمی چند قدم پیچھے کھڑے رہے۔ منظر کے بیٹے مسعود نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہاری تلواروں کو ادھی کا خون پسند نہیں؟
आओ हम एक साथ वार करें। एक आदमी ने जवाब दिया, हम अपनी तलवारों की प्यास बुझाने के लिए खजरज के जवानों का खून पसंद करते हैं। हमें एक ज़ख्मी, ज़ईफ़ और नहित्ते आदमी के खून से हाथ रंगना पसंद नहीं। तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म करो, अब सुबह हो रही है। अचानक सुमेरा हाथ में तलवार लिए कमरे से बाहर निकली और पलक झपकते ही अपने बाप और हमला आवरों के दरमियान आ खड़ी हुई। अदी चिल्लाया, सुमेरा तुम अंदर चली जाओ। सुमेरा सुमेरा उसकी आवाज़ हमला आवरों की चीखों और कहकों में गुम होकर रह गई और वो निढाल होकर गिर पड़ा। जाबिर ने अपने साथियों से कहा, ठहरो, तुम एक तरफ हटकर तमाशा देखो। वो रुक गए और जाबिर ने सुमेरा पर चंद वार किए और वो उल्टे पांव पीछे हटने लगी। अचानक उसका पांव अदी के जिस्म से लगा और वो पीठ के बल गिर पड़ी। जाबिर ने एक कहका लगाया और आगे बढ़कर तलवार की नोक उसकी आंखों के सामने कर दी। एक आदमी चिल्लाया, जाबिर, हमने अदी से वादा किया था कि हम उस लड़की पर हाथ नहीं उठाएंगे। मैंने कोई वादा नहीं किया। जाबिर ने तलवार की नोक ज़रा और आगे करते हुए कहा। सुमेरा ने अपनी गर्दन एक तरफ कर ली तो जाबिर ने भी अपनी तलवार की नोक उसी तरफ फेर दी। एक आदमी चिल्लाया, बाहर बाग की तरफ से घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है, कोई आ रहा है, यहाँ से भागो। वो बदहवास होकर फाटक की तरफ देखने लगे। एक आदमी ने कहा, तुम बदहवास क्यों हो गए? रास्ते में हमारे साथी पहरा दे रहे हैं। अगर इस तरफ आने वाला कोई दुश्मन होता तो वह नकारा बजाकर हमें खबर कर देते। जाबिर की बदहवासी से सुमेरा को उठने का मौका मिल गया और उसने अचानक इस पर हमला कर दिया। अब जाबिर पीछे हट रहा था और वह पैर दर पे उस पर वार कर रही थी। मसूद चिल्लाया, तुम क्या देख रहे हो? ये औरत नहीं, कोई चुड़ैल है। ये कहकर उसने पहलू से हमला कर दिया। सुमेरा बाएं कंधे एक और जख्म खाकर जख्मी हो गई और एक तरफ हटी, लेकिन जाबिर ने एक सीधा वार किया और उसकी तलवार की नोक उसके सीने में उतर गई। वो आग के अलाव के पास गिर पड़ी। सहन में थोड़ी देर के लिए एक सन्नाटा छा गया। एक आदमी ने हकारत अमेज़ लहजे में कहा, मंजर के बेटों ने पहली बार अपनी तलवार को आजमाया है, और वो भी एक लड़की के जिस्म पर, वरना अब तक इस लड़ाई में इनकी हैसियत दूर के तमाशाइयों की सी थी। और वो मंजर के बेटे खून के घूंट पीकर रह गए। अदी अपनी जगह से उठकर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, डगमगाया, गिरा और दोबारा उठने की एक नाकाम कोशिश करने के बाद रेंगता हुआ सुमेरा के करीब पहुंच गया। सुमेरा, सुमेरा, मेरी मजलूम बेटी। और वो उसे अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करता रहा। उसे पहले अपने सीने से लगाकर भींच रहा था, फिर उसने आग की रोशनी में सुमेरा के खून से भीगा हुआ हाथ उठाकर देखा और पूरी कुव्वत के साथ चिल्लाया, वहशियों, दरिंदों, अब तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? मुझे कत्ल क्यों नहीं करते? तुम सुमेरा से डर गए थे, लेकिन अब वो मेरी हिफाजत के लिए तलवार नहीं उठाएगी। मसूद चिल्लाया, तुम क्या देख रहे हो? उसे ख़त्म करो। लेकिन उसके साथी उसके हुक्म की तामील करने की बजाय तज़ब्ज़ुब और परेशानी की हालत में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये लोग जो थोड़ी देर कबल अदी के खून के प्यासे थे, अब अपने सामने एक लड़की की लाश देखकर खौफजदा नज़र आ रहे थे। बद्दी कबाइल की लड़ाइयों में इस किस्म के वाक़यात एक आम सी बात थी, लेकिन यसरब के निस्बतन मुहज़्ज़ब लोगों के नज़दीक एक लड़की का कत्ल एक गैर मामूली वाक़या था। इसके अलावा घोड़ों की टाप अब बहुत करीब सुनाई दे रही थी। वो अदी से ज़्यादा दरवाजे की तरफ देख रहे थे। एक आदमी ने कहा, जाबिर, मसूद, तुम इत्मीनान से इन लाशों पर तेगज़नी की मशक करते रहो, और ये सवार तन्हा है। अगर वो दुश्मन भी हुआ तो तुम्हारे लिए कोई ख़तरा नहीं। हम ख़तरे के वक्त तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मन्नात की किस्म, अगर मुझे यह मालूम होता कि तुम्हारा मकसद एक लड़की को मौत के घाट उतारना है तो मैं तुम्हारा साथ ना देता। नामालूम यसरब में कितनी माएँ और बहनें कत्ल की जाएंगी। सरपट सवार सहन में दाखिल हुआ और उनके करीब पहुंचकर घोड़े से कूद पड़ा। ये आसिम था। सालम ने आगे बढ़कर उसके घोड़े की बाग पकड़ते हुए कहा, अखी, हमने इनसे इंतकाम ले चुके हैं। ये अदी है और उसके 2 बेटों की लाशें भी सहन में पड़ी हुई हैं। ये वो लड़की है जिसने जाबिर पर हमला किया था। अब कहाँ थे? आसिम ने आगे बढ़कर अलाव के करीब एक दिलखराश मंजर देखा और चंद सानिये सकते के आलम में खड़ा रहा। फिर वो उस लाश के करीब बैठ गया और उसका सर अपनी गोद में लेकर चिल्लाया, सुमेरा, सुमेरा, मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा आसिम हूँ। लेकिन सुमेरा के पास उसकी इल्तिजाओं का कोई जवाब न था और वो आसिम की आवाज़ सिसकियों में तब्दील हो रही थी। अदी ने दर्द से कराहते हुए अपनी गर्दन उठाई और कहा, आसिम, तुम बहुत देर से आए। सुमेरा अब तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी। उसे उमैर और रुतबा ने अपने पास बुला लिया है। जाबिर ने आगे बढ़कर अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहा, उमैर और रुतबा तुम्हें भी अपने पास बुला रहे हैं। काश वो इसी तरह तुम्हारे कबीले के हर आदमी को अपने पास बुला लेते। आसिम अचानक अपनी जगह से उठा और उसने पूरी कुव्वत से जाबिर को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया
اور پھر چشمے زدن میں اپنی تلوار نیام سے نکال لی۔ مسعود چلایا، اسے پکڑ لو، اسے مار ڈالو، یہ غدار ہے، اور یہ کہتے ہی اس نے عاصم پر حملہ کر دیا۔ عاصم نے اس کا وار اپنی تلوار پر روکا اور پھر ایک زخمی شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑا۔ مسعود کو چند قدم پیچھے دھکیلنے کے بعد اس نے پوری قوت کے ساتھ ایک اور وار کیا اور مسعود کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ جابر نے اٹھ کر عقب سے وار کرنے کی کوشش کی، لیکن عدی چلایا، عاصم پیچھے دیکھو۔ عاصم نے مڑ کر دیکھا تو وہ جابر کی تلوار کی زد میں آ چکا تھا۔ اس نے اچانک ایک طرف جست لگا دی، جابر کی تلوار کی نوک زمین پر جا لگی اور اس کے ساتھ ہی عاصم نے ایک بھرپور ہاتھ مارا اور جابر کی تلوار عاصم کی نوک سے ٹکرانے کے بعد اس کے ہاتھ سے نکل کر چند قدم دور جا گری۔ اب عاصم کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی۔ جابر الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ سالم نے بھاگ کر عاصم کا بایاں بازو پکڑتے ہوئے کہا، اخی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ جابر ہے، آپ مسعود کو قتل کر چکے ہیں، اخی ہوش میں آئیے۔ عاصم نے اپنی تلوار کی نوک جابر کے سینے سے ہٹائے بغیر اپنے بائیں ہاتھ کو جھٹکا دیا اور کم سے لڑکا زمین پر گر پڑا۔ عاصم نے مڑ کر ان آدمیوں کی طرف دیکھا جو سرانگی کی حالت میں یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، سمیرہ کو کس نے قتل کیا؟ بزدلو، میں پوچھتا ہوں کہ عدی کی معصوم لڑکی کو کس نے قتل کیا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ عاصم نے جابر کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم بتاؤ، عدی کی بیٹی کو تم نے قتل کیا ہے؟ جابر چلایا، بھائیو تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عاصم اپنے ہوش میں نہیں، اس پر ابھی تک عدی کے جادو کا اثر ہے، میری جان بچاؤ، لیکن کسی کو آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ سالم نے دوبارہ اٹھ کر عاصم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بھائی جان، ہم نے اس لڑکی کی جان بچانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس نے اچانک جابر پر حملہ کر دیا۔ اگر وہ حملہ نہ کرتی تو یہ ہاتھ اس پر نہ اٹھاتا۔ بھائی ہوش سے کام لیجیے۔ عاصم نے اپنا ہاتھ چھڑا کر سالم کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور وہ تیور کھا کر زمین پر گر گیا۔ پھر اس نے جابر کی طرف متوجہ ہو کر گرجتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے سمیرہ کو قتل کیا ہے؟ کاش منظر کے 10,000 بیٹے ہوتے اور میں سمیرہ کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ ان کے قتل سے لے سکتا۔ وہ چلایا، عاصم مجھ پر رحم کرو، لیکن عاصم نے اپنے ہاتھ کو جنبش دی اور تلوار کی نوک جابر کے سینے میں اتر گئی۔ وہ گرا۔ عاصم نے ایک جنون کی سی حالت میں پے در پے اس کی تڑپتی ہوئی لاش پر کئی وار کر دیے۔ بھائیو، ایک آدمی چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ منظر کے دونوں بیٹے قتل ہو چکے ہیں، اب تم واپس کس منہ سے جاؤ گے؟ ہمارے لیے اس کی بجائے مر جانا بہتر ہے۔ عاصم پاگل ہو چکا ہے، اسے پکڑ لو، اسے مار ڈالو، جلدی کر دو، گھیر لو، ورنہ تھوڑی دیر میں خزرج کے تمام آدمی یہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ نصف دائرے میں آگے بڑھنے لگا اور سالم کی طرف ہٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ عاصم اچانک ایک طرف جھپٹ پڑا اور اس کے پہلے ہی وار سے ایک آدمی کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی اور باقی بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ عاصم صحن کے بیچ میں رک گیا اور اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بزدلو، میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ ہمارے گھر پر شامون یہودی کے آدمیوں نے حملہ کیا تھا اور عدی کو اس بات کا علم بھی نہ تھا۔ جب شامون کے آدمی ہمارے گھر پر حملہ کر رہے تھے میں عدی کے ساتھ اس کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب باتوں کا وقت گزر چکا ہے۔ تمہیں صرف لڑنے کا شوق تھا اور میں تمہارا یہ شوق پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ اب بھیڑوں کی طرح بھاگ کیوں رہے ہو؟ آؤ۔ لیکن کسی نے آگے بڑھنے کی جرأت نہ کی۔ اچانک باہر سے نکارے کی آواز سنائی دی اور ایک آدمی چلایا، سنو، ہمارے آدمی نکارہ بجا رہے ہیں، دشمن اس طرف آ رہا ہے، بھاگو، جلدی کرو۔ دوسرا آدمی چلایا، ٹھہرو، ہمیں اپنی لاشیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ تیسرے نے کہا، پاگلو، اب لاشیں اٹھانے کا کون سا وقت ہے؟ یہ بات تمہیں اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب عدی کا ایک لڑکا اپنے قبیلے کو خبردار کرنے کے لیے یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اب اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ کی آن میں صحن خالی ہو گیا، لیکن سالم عاصم کے قریب کھڑا رہا۔ عاصم غضبناک ہو کر چلایا، تم اب کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ۔ سالم نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ عاصم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی کھینچتا ہوا صحن کے دروازے تک لے گیا۔ سالم چلا رہا تھا، اخی، تم مجھے بھی جابر اور مسعود کی طرح قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اب میں قبیلے کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ عاصم نے اسے پوری قوت کے ساتھ دروازے سے باہر دھکیل دیا اور وہ چند قدم کے فاصلے پر منہ کے بل جا گرا۔ پھر وہ جلدی سے اٹھا اور ایک ثانیہ عاصم کی طرف دیکھنے کے بعد بھاگتا ہوا باغ سے روح پوش ہو گیا۔ عاصم کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑا صحن میں بکھری ہوئی لاشوں کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ تمام واقعات اسے ناقابل یقین معلوم ہو رہے تھے اور وہ اپنے دل کو تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا، یہ ناممکن ہے، سمیرہ کو موت نہیں آ سکتی، یہ خواب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمیرہ کو موت آ جائے اور میں زندہ رہوں؟ اچانک اس نے ایک جھرجھری لی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا سمیرہ کی لاش کی طرف بڑھا۔ پانی
پانی! ادی کی نحیف آواز سنائی دی اور وہ بھاگ کر مکان کے دروازے کے قریب ایک مٹکے سے پانی کا کٹورا بھر لایا۔ ادی کو چند گھونٹ پلا کر دوبارہ زمین پر لٹانے کے بعد اس نے سمیرا کو سہارا دے کر اٹھایا اور پانی کا پیالہ اس کے منہ کو لگا دیا، لیکن پانی سمیرا کے حلق میں جانے کی بجائے ادھر ادھر گر گیا اور عاصم کے لرزتے ہوئے ہاتھ سے پیالہ گر پڑا۔ سمیرا، سمیرا! وہ اس کی لاش کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا، میری طرف دیکھو، مجھ سے بات کرو، مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ سمیرا، میں تمہارا مجرم ہوں، کاش میں یہاں نہ آتا، کاش ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھتے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ہماری محبت اس گھر کے لیے جہنم کی آگ بن جائے گی۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، اے لات، اے حبل، اے عزرا، اے منات، مجھ پر رحم کرو۔ اگر تمہاری آنکھیں ہیں تو میری حالت دیکھو، اگر تمہارے کان ہیں تو میری فریاد سنو، اگر تم کسی کو کچھ دے سکتے ہو تو تم سے میں سمیرا کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ مہینے اور برسوں کی نہیں، صرف ایک لمحے کے لیے میری سمیرا مجھے واپس کر دو، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکے گی۔ پھر اگر ساری دنیا کے درندے اس گھر پر حملہ کر دیں تو میں تنہا ان کا مقابلہ کر لوں گا۔ آسمان کی بے رحم قوت ہے، تم نے سمیرا کو یہ دیکھنے کا موقع تو دیا ہوتا کہ میں اس کے لیے اپنے قبیلے سے لڑ سکتا ہوں۔ اے ابراہیم اور اسماعیل کے خدا، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ ادی اس کے قریب پڑا، اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا اور باہر آدمیوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی، لیکن عاصم کو اپنے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ بار بار سمیرا کے چہرے کی طرف دیکھتا اور پھر اس کی لاش کو اپنے سینے سے لگا لیتا۔ باہر کی چیخو پکار صحن کے اندر پہنچ چکی تھی، لیکن عاصم کو کسی خطرے کا احساس نہ تھا۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ عاصم ہے، اسے پکڑ لو، اسے مار ڈالو۔ لیکن عاصم اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے بے اعتنائی سے اپنے گرد گھیرا ڈالنے والوں کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ کسی نے کہا، نعمان، سب سے پہلے تمہیں وار کرنے کا حق ہے۔ نعمان نے آگے بڑھ کر تلوار بلند کی، لیکن ادی جو بظاہر اپنا سفر حیات ختم کر چکا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ عاصم کے سر پر تان دیے اور چلایا، نہیں نہیں، اسے کچھ نہ کہو، اس نے ہماری خاطر منظر کے بیٹوں کو قتل کیا ہے، اب یہ تمہاری پناہ میں ہے۔ نعمان، میری آخری خواہش ہے کہ تم عاصم کو اپنا دوست سمجھو۔ بھائیو، عاصم میرے بیٹوں کا انتقام لے چکا ہے، اب تمہیں تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ نے یہاں تک کہہ کر جھرجھری لی اور ایک طرف گر پڑا۔ نعمان نے اپنی تلوار پھینک دی اور آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ ابا جان، ابا جان، اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا۔ ادی نے جواب دینے کی بجائے چند اکھڑے اکھڑے سانس لیے اور گردن ڈھیلی چھوڑ دی۔ ایک معمر آدمی نے آگے بڑھ کر ان کی نبضیں ٹٹولی اور پھر سر پھیر دیا۔ نعمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی اور عاصم بدستور سمیرا کی لاش سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ جب قبیلے کے آدمی ادی اور اس کے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر اندر لے گئے تو ایک نوجوان نے عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ عاصم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر سمیرا کو اٹھا کر کمرے کی طرف چل دیا۔ لوگ جو غصے اور اضطراب کی بجائے اب پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کچھ کہے بغیر راستے سے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ عاصم دروازے کے قریب رکا اور چند ثانیے سمیرا کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ پھر جب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلکنے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر سمیرا کو بستر پر لٹا دیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لوگ جو اب آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہے تھے اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کی زبان پر کئی سوال تھے، لیکن کسی کو اس سے ہم کلام ہونے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان کے نزدیک اس گھر میں ادی اور ان کے بیٹوں کی موت سے زیادہ اہم واقعہ یہ تھا کہ منظر کے بیٹوں کو عاصم نے قتل کیا تھا۔ جب خزرج والوں کی تلواریں ان کے خون میں ڈوبنے والی تھی تو ادی نے جان کنی کے وقت ان کے سر پر اپنا ہاتھ تان دیے تھے۔ عاصم ذہن میں اس جگہ جہاں وہ کچھ دیر قبل سمیرا کی لاش کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا رکا، اپنی تلوار اٹھا کر نیام میں ڈالی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد صحن کے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ نعمان نے اچانک بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عاصم نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا اور اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ خزرج کے ایک معمر آدمی نے کہا، عاصم، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم نے ہماری خاطر منظر کے بیٹے کو کیسے قتل کیا، لیکن ہم تمہیں اپنی پناہ میں لینے کو تیار ہیں۔ عاصم نے بے پرواہی سے جواب دیا، مجھے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں۔ ایک نوجوان نے عاصم کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر اس کو ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اگر تمہیں ہماری پناہ پسند نہیں تو فوراً یثرب سے کہیں دور نکل جاؤ، ورنہ اب تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کل میں یثرب کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں یہاں اپنے حصے کا ایک کام کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور اسے سر پر دوڑاتا ہوا صحن سے باہر نکل گیا۔
عدی کے گھر سے کوئی 1 میل دور ایک کشادہ راستے کے دونوں کناروں پر کچی دیواریں یہودیوں کے باغوں کی حفاظت کرتی تھی۔ اچانک 2 آدمی یک کے بعد دیگرے ان دیواروں پر سے کود کر عاصم کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ عاصم نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ عباد اور سالم تھے۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ باگی کھینچ کر اپنا گھوڑا روکا اور کہا، عباد تم کہاں تھے؟ عباد نے جواب دیا، میں راستے میں پہرا دے رہا تھا۔ سالم نے حکم دیا تھا کہ اگر دشمن خبردار ہو کر عدی کی مدد کے لیے اس طرف آئے تو ہم ناکارہ بجا دیں۔ جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو پہچان لیا تھا اور آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ میری طرف توجہ دیے بغیر آگے نکل گئے۔ اس کے بعد جب خزرج کی آبادی میں چیخو پکار سنائی دینے لگی تو میرے 2 ساتھی نکارہ بجا کر بھاگ گئے، لیکن چونکہ عدی کے گھر پر حملہ کرنے والے ساتھیوں نے بہت دیر لگا دی تھی، اس لیے میں تشویش کی حالت میں باغوں سے گزرتا ہوا عدی کے گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے عدی کے باغ سے بھاگتے ہوئے آدمیوں کی آہٹ سنائی دی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ہمارے آدمی ہیں، تاہم میں اطمینان کے لیے ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھ سے چند قدم دور باتیں کرتے ہوئے گزر گئے اور وہ آپ کو بدترین گالیاں دے رہے تھے اور میں نے ان کے سامنے جانا گوارا نہ کیا۔ پھر ایک آدمی جس کی ٹانگ زخمی تھی لنگڑاتا ہوا میرے پاس سے گزرا۔ میں نے اس کا راستہ روک کر اتنی دیر سے واپس آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے میرے منہ پر تھوک دیا اور تلوار نکال کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اپنی جان بچائی اور وہ میرا پیچھا کرنے کی بجائے آپ کو گالیاں دیتا ہوا آگے نکل گیا۔ پھر میں کچھ دور اور آگے گیا تو مجھے سالم مل گیا اور پھر تمہیں سالم نے بتایا کہ میں اپنے قبیلے کا غدار اور قاتل ہوں۔ کہو خاموش کیوں ہو؟ عباد نے آبدیدہ ہو کر کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ نے منظر کے بیٹے کو قتل کیا ہے، لیکن اگر یہ درست ہے تو میں آپ کا اب بھی غلام ہوں۔ تم آج سے آزاد ہو اور سالم اس بات کی گواہی دے گا کہ میں اپنے حصے کی جائیداد تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں اپنا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ عاصم نے کہا، میں تم سے صرف ایک خدمت لینا چاہتا ہوں۔ تم عدی کے گھر کے قریب چھپ کر میرا انتظار کرو۔ اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو یہ کہہ دینا کہ تم میرے حکم کی تعمیل کر رہے ہو۔ میں تھوڑی دیر تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ سالم نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ میں گھر نہیں آؤں گا۔ سالم نے آبدیدہ ہو کر کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف آبادی کا رخ نہ کریں۔ آپ قبیلے کا ہر آدمی آپ کی تلاش میں ہوگا۔ عاصم نے قدرے نرم ہو کر کہا، سالم اب تمہیں میری موت و حیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، تم گھر جاؤ۔ سالم نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، جب تک آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں منات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر دشمن کا سارا قبیلہ بھی اس طرف آ گیا تو بھی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تم جاننا چاہتے ہو اس وقت میں کہاں جا رہا ہوں؟ ہاں، بہت اچھا، چلو میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ سالم اچھل کر عاصم کے پیچھے بیٹھ گیا اور عاصم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد عاصم نے کہا، اس طرح مت جائیے، قبیلے کے آدمی ہمیں دیکھتے ہی آپ پر کود پڑیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ابا جان بھی آپ کی حمایت میں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ عاصم نے کہا، سالم تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر قبیلے کے لوگوں نے تمہیں جابر اور مسعود کے قاتل کے ساتھ دیکھ لیا تو تم ان کے طعنے برداشت نہیں کر سکو گے؟ سالم نے کہا، بھائی جان میں آپ کی خاطر آگ میں کود سکتا ہوں، لیکن میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ آپ نے عدی کی بیٹی کی خاطر میرے ماموں کے بیٹوں کو قتل کر دیا۔ آپ اس وقت کہاں تھے جب انہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا تھا؟ آپ ان لوگوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے گھر کو آگ لگائی تھی اور ابا جان کو زخمی کر دیا تھا؟ عاصم نے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے جواب دیا، اس وقت میں عدی کے باغ میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے بیٹے گھر میں سو رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے۔ عباد نے عدی کے گھر تک حملہ کرنے والوں کا تعاقب کیا تھا۔ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ عباد نے صرف ایک آدمی کا تعاقب کیا تھا اور وہ شامون کا غلام تھا۔ اسے یہ خدمت سونپی گئی تھی کہ جب شامون کے آدمی ہمارے گھر کو آگ لگا دیں تو وہ ان کا پیچھا کرنے والوں کو عدی کے گھر کی طرف لے جائے۔ سالم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ دائیں طرف ایک جگہ سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں جھاڑیوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ عاصم نے باڑ موڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور وہ باڑ پھلانگ کر باغ میں داخل ہو گیا۔ سالم نے کہا، یہ شامون کا باغ ہے، آپ اس کے گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ عاصم نے گھوڑا روکا اور نیچے کودتے ہوئے کہا، مجھے حملہ کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی، تم یہاں انتظار کرو، اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو میرے گھوڑے پر یہاں سے نکل جانا، لیکن میں۔ عاصم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اب تم خاموش رہو، یہ باتوں کا وقت نہیں،
میں تمہیں صرف اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ شاید قبیلے کے لوگوں کو تمہاری گواہی پر اعتبار آ جائے۔ اگر مجھے اپنے کام میں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی تو میں تمہاری بجائے عباد کو اپنے ساتھ لاتا۔ سالم نے کہا بہت اچھا، میں آپ کے ساتھ جانے پر ضد نہیں کرتا، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھیے کہ اگر خطرہ پیش آیا تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ عاصم نے کوئی جواب دیے بغیر جلدی سے گھوڑے کی گردن سے رسہ اتارا اور بھاگتا ہوا درختوں میں غائب ہو گیا۔ باغ میں 100 گز چلنے کے بعد وہ شامون کے گھر کے بیرونی احاطے کی دیوار کے سامنے رکا اور دیوار پر چڑھ کر اندر جھانکنے لگا۔ دائیں طرف شامون کے سکونتی مکان کا دروازہ بند تھا اور بائیں طرف کچھ فاصلے پر ایک چھپر کے نیچے اس کے نوکر لیٹے ہوئے تھے۔ عاصم کسی توقف کے بغیر صحن میں کود پڑا اور چھپر کی طرف بڑھا۔ چھپر کے اندر 3 آدمی گہری نیند میں خراٹے لے رہے تھے۔ ایک دراز قامت اور قوی ہیکل آدمی کے خراٹے سب سے زیادہ بلند تھے۔ عاصم نے ہلکی سی ٹھوکر سے اسے جگایا اور اسے سینے پر تلوار کی نوک رکھ دی۔ شامون کے غلام نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور انتہائی بدحواسی کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم نے تلوار پر ذرا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اگر تم نے شور مچایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو میرے حکم کی تعمیل کرو، اٹھو اور اپنے ساتھیوں کی طرف مت دیکھو، وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ میں اگر چاہوں تو انہیں جگا کر بھی قتل کر سکتا ہوں۔ غلام خوف سے کانپتا ہوا اٹھ گیا۔ عاصم نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر رسی کو ایک جھٹکا دیا، پھر تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے میرے آگے آگے چلتے رہو۔ غلام کو اس حکم کی تعمیل کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ وہ عاصم کے آگے آگے چل دیا۔ صحن کے دروازے کے قریب رک کر غلام نے پہلی بار عاصم سے ہم کلام ہونے کی جرأت کی اور اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، اب مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، تم دروازہ کھولو اور خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چلتے رہو۔ غلام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ اچانک بائیں ہاتھ گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور سالم درختوں کی آڑ سے نکل کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اخی، اس نے گھوڑے سے اتر کر معذرت کے انداز میں کہا، میرے لیے وہاں انتظار کرنا بہت صبر آزما تھا۔ اب صبح ہو گئی ہے، اب دیر نہ کریں۔ عاصم کچھ کہے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر شامون کے غلام سے مخاطب ہو کر بولا، تم رات بھر کی بھاگ دوڑ سے بہت تھک گئے ہوگے نا، لیکن میں اس وقت تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا۔ تمہیں کچھ دیر میرے ساتھ بھاگنا پڑے گا۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم راستے میں گرنے کی کوشش نہ کرو، اور تمہارے فائدے کی دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے ہر سوال کا جواب دو۔ غلام نے کہا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لیکن اگر تم نے کوئی غلط جواب دیا تو میں اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکوں گا۔ رات کے وقت ہمارے گھر سے ادھی کے باغ تک کسی نے تمہارا پیچھا کیا تھا؟ جی ہاں۔ اور جب تم ادھی کے باغ میں چھپ گئے تو وہاں میں تمہیں ملا تھا؟ جی ہاں۔ جب ہمارے گھر میں آگ لگانے کے بعد بھاگے تھے؟ جناب، میں بے قصور ہوں، میں باہر کھڑا تھا، میں ایک غلام ہوں، میں اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ میں تمہیں شامون کے جرم کی سزا نہیں دوں گا، لیکن سچ کہو، کیا شامون نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ جب ہمارے آدمی حملہ کرنے والوں کا تعاقب کریں تم انہیں اپنے پیچھے لگا کر ادھی کے گھر تک پہنچا دو، تاکہ ہمارے آدمی یہ خیال کریں کہ حملہ کرنے والے ادھی کے بیٹے تھے؟ جناب، مجھ پر رحم کیجیے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عاصم نے رسے کو جھٹکا دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں چلایا، خبیث، ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ غلام نے سراپا التجا بن کر جواب دیا، جناب، مجھ پر رحم کیجیے، میں نے صرف اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ عاصم نے کہا، سالم، اب تم اپنے گھر جاؤ، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ اس لڑائی سے میرے اجتناب کی وجہ کیا تھی۔ میں اپنے قبیلے سے مایوس ہوں، لیکن ادھی کے گھر میں جمع ہونے والے لوگ شاید یہ بات سمجھ جائیں کہ ہم یہودیوں کے ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ اس کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ شخص زندہ تمہارے پاس پہنچ جائے، اس لیے نہیں کہ میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ جب میں یہاں سے نکل جاؤں تو تم میرا نام لیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو۔ اب تم جاؤ، اگر عباد رستے میں مل گیا تو میں اسے اس کے حوالے کر دوں گا۔ سالم نے کہا، آپ ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ اور مسعود کے قتل کے بعد ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی میری باتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر اس ذلیل غلام کی گواہی پر اعتبار کر بھی لیا تو بھی وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں، میں جبل احد کے چشمے کے قریب آپ کا انتظار کروں گا۔
سالم تمہارا کیا خیال ہے؟ میں عدی اور سمیرہ کے قاتلوں سے رحم کی درخواست کروں گا؟ منات کی قسم، اگر بنو اوس میرے سر پر تاج رکھتے ہیں تو بھی میں ان کی رفاقت گوارا نہیں کر سکتا۔ تمہیں احد کے دامن سے میرا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں شام کا رخ کر رہا ہوں اور یہ میری آخری ملاقات ہے۔ اگر تم اس بات کا خیال رکھ سکو تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ عاصم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور شامون کا غلام، جس کا رسہ اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اس کے ساتھ بھاگنے لگا۔ قبیلہ خزرج کے کئی اور آدمی عدی کے گھر جمع ہو چکے تھے اور چند عورتیں بین کر رہی تھیں۔ مقتولین کے خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ دروازے کے سامنے پڑا تھا اور 9 وارث باری باری اس خون سے اپنی انگلیاں تر کر کے ان کے انتقام لینے کا حلف اٹھا رہے تھے۔ عاصم گھوڑا دوڑاتا ہوا صحن میں داخل ہوا۔ شامون کا غلام، جس کا لباس پسینے سے تر ہو چکا تھا، بڑی مشکل سے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ عباد اسے پیچھے سے ننگی تلوار سے ہانک رہا تھا۔ عاصم نے صحن میں داخل ہوتے ہی رسی زور سے جھٹک کر اس کو آزاد کر دیا۔ غلام، جس کی ہمت جواب دے چکی تھی، منہ کے بل گر پڑا۔ صحن میں جمع ہونے والے لوگ ایک دوسرے کی زبانی عاصم کی کارگزاری کا حال سن چکے تھے، اس لیے کسی نے اس کی آمد پر بے چینی کا مظاہرہ نہ کیا، لیکن شامون کے غلام اور عباد کو دیکھ کر وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ عاصم نے کہا، بھائیو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یثرب میں میرے حصے کا آخری کام باقی ہے۔ اب شامون کے غلام کو آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنے فرض سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ یہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کا خون بہا کر یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میرا اب اپنے قبیلے سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم میں سے کون مرتا ہے اور کون زندہ رہتا ہے۔ میں یہاں نہیں رہوں گا اور میری آنکھیں تمہاری بربادی کا تماشا نہیں دیکھیں گی، لیکن یثرب چھوڑنے سے پہلے آخری بار تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اوس اور خزرج جس آگ کا ایندھن بن رہے ہیں، وہ آگ یہودیوں نے لگائی ہے۔ یہ شامون کا غلام ہے اور تم اس سے میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہو۔ رات کے وقت جب ہمارے گھر پر حملہ ہوا تھا تو میں باغ میں عدی سے باتیں کر رہا تھا۔ سمیرہ کے سوا اس گھر کے کسی اور فرد کو ہماری ملاقات کا علم نہ تھا۔ پھر جب میں عدی سے رخصت ہو کر باغ سے نکل رہا تھا تو شامون کا غلام بھاگتا ہوا اس باغ میں داخل ہوا تھا اور ایک آدمی جو اس کا پیچھا کر رہا تھا واپس چلا گیا تھا۔ میں نے اس غلام سے اس طرف آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے یہ بتایا کہ میں اپنے آقا کے گھر چوری کر کے بھاگا ہوں اور اس کا نوکر میرا پیچھا کر رہا ہے۔ مجھے شامون کی چوری سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب میں گھر پہنچا تو وہاں ہمارے مویشیوں کا چھپر جل رہا تھا اور میرا چچا زخمی تھا۔ قبیلے کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عدی کے بیٹے ہمارے گھر پر حملہ کر کے بھاگ گئے ہیں اور میرے غلام عباد نے اس کے گھر تک ان کا تعاقب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ منظر کے بیٹے عدی کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ جب میں یہاں واپس پہنچا تو اس گھر پر حملہ کرنے والوں کا کام پورا ہو چکا تھا۔ شامون کا غلام بے حس و حرکت منہ کے بل پڑا تھا۔ عاصم نے عباد کو اشارہ کیا اور اس نے اس کی گردن پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ عاصم نے غلام سے مخاطب ہو کر کہا، بتاؤ یہ باتیں درست ہیں؟ ہاں، اس نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا یہ درست ہے کہ حملے کے بعد شامون نے تمہیں عدی کے گھر بھاگنے کی ہدایت کی تھی؟ جی ہاں، لیکن میں بے قصور ہوں۔ ایک غلام کے لیے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ عاصم نے عباد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عباد، اب تم اسے میرے چچا کے پاس لے جاؤ۔ اگر یہ ان کے سامنے اپنے بیان سے منحرف ہونے کی کوشش کرے تو اسے سالم کے سپرد کر دینا۔ یقین ہے کہ وہ اس کا سر قلم کرتے ہوئے شامون کا خوف محسوس نہیں کرے گا۔ تمہارے لیے یہودیوں کی آبادی سے گزرنا خطرناک ہوگا، اس لیے باہر سے پھیر کھا کر گھر پہنچنے کی کوشش کرنا۔ عباد نے غلام کا رسہ پکڑتے ہوئے کہا، لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، ساتھ کسی ایسے مسافر کا دیا جاتا ہے جس کی کوئی منزل ہو، اور میرے لیے بے نشان راستوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تم چلے جاؤ۔ عباد کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور وہ غلام کو کھینچتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ حاضرین اب آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عاصم کچھ دیر خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، منظر کے بیٹوں نے سمیرہ، عدی اور نعمان کے بھائیوں کو قتل کیا ہے اور میں نے منظر کے بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، لیکن یہ اوس اور خزرج میں سے کسی کی فتح نہیں، یہ صرف یہودیوں کی فتح ہے۔ تمہارے درمیان نفرت کی آگ یہودیوں نے جلائی ہے اور تمہارے خون کے چھینٹوں سے اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی اور مجھے اس جرم کی سزا مل چکی ہے۔ آگ کے تمام پھول اس آگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ مجھے اب یثرب سے کوئی دلچسپی نہیں، اب میں تم سے کوئی التجا نہیں کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد عاصم کی آواز بھر گئی اور
اور اس نے گھوڑے کی باک موڑ لی۔ نعمان نے بھاگ کر صحن کے دروازے کے باہر اسے روکا اور کہا، عاصم ٹھہرو، مجھے معلوم نہیں کہ تم سمیرہ کو کب سے جانتے تھے، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتی اور تمہارا ساتھ دینا چاہتی تو میں اس کا راستہ نہ روکتا۔ میرے لیے صرف یہ جان لینا کافی ہوتا کہ تم نے ابا جان کی حمایت میں تلوار اٹھائی تھی، مجھے اپنے قبیلے کے تانوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ اگر اب تم جانے سے پہلے ایک بار پھر اسے دیکھنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عاصم نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، نعمان، اب میں سمیرہ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا، بیٹا اب تم دیر نہ کرو، ورنہ تمہارے لیے یثرب سے زندہ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ نعمان نے کہا، آپ کا گھوڑا تھک گیا ہوگا، آپ میرا تازہ دم گھوڑا لے جائیے۔ نہیں، یہ میرا آخری دوست ہے اور میں اسے یہاں چھوڑنا پسند نہیں کروں گا۔ عاصم نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔